سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب تم میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ، اور تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے صفوت اللہ، اللہ کا دوست۔ یا بنی اسرائیل کا معنی ہے اے یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، جن کا واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ ان 12 بیٹوں سے اولاد کا سلسلہ ہوا اور یہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے گئے سب بنی اسرائیل سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت ایوب علیہم السلام، یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آپ تشریف لائے تو مدینے کے ارد گرد یہودی قبائل آباد تھے، اور ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ تھی انہوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا اور اپنے علماء سے یہ سنا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجوروں والی بستی میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ تو اس انتظار میں بنی اسرائیل جو بعد میں یہودی کہلاتے تھے، انہوں نے مدینہ شریف کے ارد گرد اپنی رہائشیں رکھیں اور آبادیاں قائم ہوئیں۔ جب کوئی یہودی مرتا تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں نے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی ہمیں بشارت دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس رکوع میں اور اس کے بعد کئی رکوع ہیں جن میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور انہیں کہیں نصیحت فرمائی گئی اور کہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور کہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی۔